مصیبتن قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حسین کہ جو 2.25 مہینے سے ہمارا مہمان تھا، وہ حسین آج یہ آخری شب ہماری شہ نشینوں سے، ہمارے عزاخانوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم حسین کو الوداع کہنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ آخری شب ہے اس برس ایام عزا کی۔ آؤ مل کر حسین کو پرسا دیں، اے حسین یہ اس برس ہماری طرف سے آپ کے حضور میں علی اکبر کا آخری پرسا، اے حسین یہ قاسم ابن حسن کا آخری پرسا، اے حسین یہ اون و محمد کا آخری پرسا۔ آؤ مل کر کہیں اون و محمد الوداع، اے قاسم الوداع، اے علی اکبر الوداع، اے حسین کے ننھے 6 مہینے کے مجاہد علی اصغر الوداع، اے عباس دلاور الوداع، اے حسین یہ ہماری زندگیاں آپ کے حوالے، حسین یہ ہماری زندگی آپ کی امانت ہے۔ اگلے برس اگر رہے تو مولا پھر اسی طرح غم کریں گے، وگرنہ حسین یہ ہمارا آخری سلام۔ ہاں حسین کو تو پرسا دینا ہے میرے عزیزو، مگر ایک اور ہستی ہے جو اس فرش عزا پر تشریف فرما ہے، جو 2 مہینے سے تمہارے ساتھ ہر مجلس میں شامل رہی، ہر جلوس میں تمہارے ساتھ رہی۔ ہاں وہ تمہارے وقت کا امام، ہر 2.25 مہینے 68 دن وہ حسین کا پرسا لینے آیا۔ آج اس امام کی یتیمی کا دن ہے، یہ اس امام کی یتیمی کی شب ہے۔ میرے عزیزو ماتم کر لو، امام زمانہ کو پرسا دو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے امام اس فرش پر موجود ہیں۔ اپنی آواز گریہ بلند کیجئے تاکہ امام زمانہ کو پرسا پیش کریں۔ میرے امام کا باپ، میرے امام کے والد اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے۔ جب میرا امام اس دنیا سے گیا، امام حسن عسکری، تو امام زمانہ کل 5 برس کے تھے، لیکن جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں امام زمانہ کے آگے دستے ادب جوڑ کر مولا آپ کا سن 5 برس کا تھا، مگر جب آپ کے باپ اس دنیا سے گئے تو کسی نے آپ کو تماچا تو نہیں مارا، مگر چلو ذرا کربلا کی جانب جب حسین قتل ہو گئے تو سکینہ کو پرسا ایسے دیا گیا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، ارے سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ فرات کی طرف رخ کر کر کہا چچا عباس کیا یتیموں کو تماچے مارے جاتے؟ چچا عباس کیا یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ ہاں جب 22 برس کے تھے امام حسن عسکری تو امامت کی منزل پر فائز ہوئے، اور جب 28 برس کے تھے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کل 6 برس امام امامت کی منزل پر رہے۔ ان 6 برسوں میں بھی 3 برس امام کے قید خانے میں گزرے۔ قید کر دیا گیا، معتمد نے قید کیا، اور قید بمشقت تھی۔ کھانا بہت کم بھیجا جاتا تھا، پانی بہت کم بھیجا جاتا تھا، مولا کو اتنا کم کھانا پانی بھیجا جاتا تھا کہ میرا امام خستہ تن ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا۔ 3 سال کے بعد جب قید سے آزاد کیا گیا تب بھی سکون نہ لینے دیا گیا، پابندی لگا دی کہ کوئی امام سے ملے گا نہیں، گھر میں محصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اور پھر بھی جب کلیجے کی آگ نہ ٹھنڈی ہوئی تو پھر کھانے میں میرے مولا کو زہر دلوا دیا گیا۔ 2 چیزیں ہیں، 2 مصائب میں مشترک ہے حسن مجتبیٰ اور حسن عسکری، کہ جب حسن مجتبیٰ اس دنیا سے گئے تھے تو جناب قاسم 4 برس کے تھے، اور جب حسن عسکری دنیا سے گئے تو امام زمانہ کل 5 برس کے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب حسن عسکری کو زہر دیا گیا تو 3 دن میرا مولا بستر پر تڑپا، اور جب حسن عسکری کو زہر دیا گیا تو بستر پر کروٹیں بدلتے تھے اور صرف ایک بات کہتے تھے، ہائے حسین اپنی تکلیف کو نہ روئے۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر وہ حجرے کا پردہ ہٹاؤ، وہاں تمہارے وقت کا آنے والا امام موجود ہے۔ غلام نے حکم پایا، پردے کو ہٹایا، امام وقت کو لے کر آئے۔ اب حسن عسکری نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ مجھے اپنے ہاتھ سے ایک جام آب پلا دو۔ میں مولا سے کہتا ہوں مولا بہت خوش نصیب ہو، آخری وقت میں اپنے بیٹے کے ہاتھ سے پانی پی لیا۔ ارے کربلا میں حسین 3 روز کا بھوکا پیاسا، ایک بیمار بیٹا،
حسن عسکری نے امام زمانہ سے کہا، امام وقت سے کہا کہ مہدی میں چاہتا ہوں کہ میرا دم تمہارے زانوں پر نکلے۔ اپنے بیٹے کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آخری وقت ہے، دم توڑ رہے ہیں اور سر بیٹے کے زانوں پر ہے۔ جب منظر دیکھیے، جب حسین لاش عباس پر پہنچے تو عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ عباس اپنا سر حسین کے زانوں سے ہٹا دیا، پھر حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، پھر سر کو ہٹا دیا۔ اب حسین نے کہا، عباس میری جان، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کیا اپنے آقا سے ناراض ہو؟ عباس نے کہا، نہیں آقا، میں ناراض نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے ہر شہید کا لاشا آپ اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، ہر شہید کا سر آپ اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ آقا اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کو بھی تو شہید ہونا ہے، میں سوچ رہا ہوں آپ کا سر اپنے زانوں پر کون رکھے گا؟ ایک بی بی کی آواز آئی، ارے عباس، یہ تو کیاری ماں، حسین کا سر ہوگا، میرا زانو ہوگا۔ ہو گئی تقریر۔ اب تقریر کا آخری جملہ سن لیجئے۔ اب امام زمانہ کے زانوں پر حسن عسکری کا سر ہے اور اپنی تکلیف یاد نہیں کر رہے۔ ایک آواز آ رہی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہی امام دہرائے جا رہے ہیں، حسین کی تکلیف کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ کون حسین ہے؟ ارے یہ وہی حسین ہے کہ جس کی لوٹی ہوئی بہنیں مدینے میں واپس آ رہی ہیں۔ سید سجاد نے بشیر کو بلایا، ابا گلے میں ڈالی، کہا جاؤ جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی سنانی کر دو۔ بشیر چلا مدینے میں۔ بشیر نے کہا، میں حسین کا قاصد ہوں، میں کربلا کے لوٹے ہوئے قافلے کی سنانی سنانے آیا ہوں۔ بشیر کہتا ہے کہ بھیڑ لگ گئی، مجمع لگ گیا، چاروں طرف سے لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک چھوٹا سا 8 یا 9 برس کا بچہ میری جانب آ رہا ہے۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں یہ بچہ اس بھیڑ میں آ کر کچل نہ جائے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس بچے کو اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اٹھایا، میں نے پوچھا، شہزادے کس کے بیٹے ہو؟ اس بچے نے عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا، اے بشیر، جس کے تیرے ہاتھ میں جس کا علم ہے، میں اس عباس کا بیٹا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بشیر نے کہا، میں نے دیکھا کہ اسی محلہ بنی ہاشم سے ایک ضعیفہ آ رہی ہے اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی آ رہی ہے، ایک بچی آ رہی ہے۔ وہ بچی بیمار لگ رہی تھی۔ اس نے آ کر مجھ سے پوچھا، اے قاصد پھر سے بتا، کس کی سنانی لے کر آیا ہے؟ کون سا اجڑا ہوا قافلہ؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ فاطمہ صغریٰ زینب کے پاس آئی اور آ کر کہا، پھوپھی اماں، اولو محمد کہاں گئے؟ کہاں مارے گئے؟ کہا پھوپھی اماں، قاسم کہاں گیا؟ کہاں پامال ہو گیا؟ کہا علی اکبر کہاں گیا؟ کہا سینے پر نیزہ کھا کر سو رہا ہے؟ کہا میرا بھائی چچا عباس کہاں گیا؟ کہا بازو کٹا کر نہر کنارے؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا 13 ضربوں سے شبل نے سر کاٹا۔ اب فاطمہ صغریٰ نے کچھ نہ پوچھا، کبھی زینب کی گود میں دیکھا، کبھی ام کلثوم کی گود میں دیکھا، کبھی ام رباب کی گود میں دیکھا۔ زینب نے پوچھا، فاطمہ صغریٰ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر ہے۔ کہا گلے میں تیر لگا، وہ بابا کے سینے پر کربلا میں آرام کر رہا ہے۔ آخری جملہ حسن عسکری ہائے حسین کہتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ امام زمانہ نے نبض دیکھی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا، کفن بھی ہوا، غسل بھی دیا گیا۔ آج جب بیٹا ہوتا ہے تو باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ سید سجاد کربلا میں کہہ رہے ہیں، بابا اگر میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے، آپ کا جنازہ اٹھاتا، آپ کا ماتم کرتا، آپ پر گریہ کرتا۔